لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله مولانا العظيم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے ہم یہاں اپنی اس مسجد میں تفسیر کا ایک بہترین سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور اللہ اس کو جو ہے ہمارے لیے آسان بھی فرمائے۔ خاص طور پر یہاں کے جو احباب ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس بات کو سوچا کہ یہاں درس قرآن ہو، قرآن کریم کا ایک سبق ہو، تفسیر ہو، تاکہ ہم سب کے لیے قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا، دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن قرآن مجید ایک نوجوان کی شکل میں سامنے آئے گا، انسانی شکل میں، اور اللہ کے بندوں کی اللہ کے سامنے شفاعت کرے گا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے یہ قرآن مجید اللہ کے سامنے حاضر ہوگا اور عرض کرے گا، اے پروردگار عالم، تیرے وہ بندے ہیں جو کبھی مجھے رات کی تنہائیوں میں یاد کرتے تھے، یہ تیرے وہ بندے ہیں جو دنیا کو غفلت میں تھی لیکن یہ مجھے سنتے تھے، مجھے پڑھتے تھے، مجھے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، اے اللہ تو ان بندوں کی مغفرت فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے، دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس شفاعت پر اللہ تعالیٰ ان قرآن پڑھنے والوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ ہم سب کے لیے
بہت ہی خوشی کا ایک موقع ہے الحمدللہ کہ یہاں کے احباب کی فکروں کے سلسلے میں ہم یہ تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے چونکہ نئی جگہ ہے اور پہلی مرتبہ تفسیر ہو رہی ہے، قرآن مجید میں سے سورہ یوسف کا انتخاب کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے ایک ہی جگہ بیان کیا۔ ہمارے مشائخ لکھتے ہیں کہ سورہ یوسف کی یہ خصوصیت ہے، آپ پورے قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، جہاں جتنی ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے واقعے کو نقل کیا۔ پورے قرآن میں کہیں پر کسی نبی کا واقعہ اول سے لے کر اخیر تک تفصیل سے ذکر نہیں ہوا، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ ان کے واقعے کو چھوڑ کر آپ پورے قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں جتنی ضرورت ہوئی، جس قدر ضرورت ہوئی، اس قدر اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے واقعات کو نقل فرمایا۔ اور اس کی ایک وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ قرآن مجید اصل میں نصیحت کی کتاب ہے، یہ قصوں کی کتاب نہیں، یہ کوئی ناول نہیں ہے کہ ہر قصے کو اول سے لے کر اخیر تک بیان کرے، یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے۔ تو نصیحت کے پیش نظر، نصیحت کے ماتحت جہاں جتنی ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ نے واقعے کو نقل فرمایا۔ البتہ سورہ یوسف کی یہ خصوصیت ہے الحمدللہ کہ ایک ہی جگہ پر اللہ نے پورے واقعے کو نقل فرما دیا، اول سے لے کر آخر تک۔ اللہ تعالیٰ شروع فرما رہے ہیں الف لام را سے۔ الف لام را مشائخ لکھتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ وہ حروف ہیں جس کا علم اللہ ہی کو ہے، یعنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے۔ آگے فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، مبین کے معنی واضح، یہ واضح کتاب کی آیتیں، یعنی قرآن مجید یہ اتنی روشن کتاب ہے کہ جو بھی اس کو دھیان سے پڑھے، سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ اس کے لیے سمجھنے کو آسان کر دیتے ہیں۔ آج تک دنیا میں قرآن سے بڑھ کر آسان کوئی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی آسمان سے کہ جس کو ان پڑھ بھی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکے۔ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ اگر کوئی معجزات کو دیکھ کر ایمان کو تسلیم کرتا ہو، دنیا میں چونکہ بعض ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے طلب کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ بتلائیں تو ہم مانیں کہ واقعی میں آپ اللہ کے نبی۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ ایسے لوگ اگر آج بھی دنیا میں موجود ہیں، زندہ ہیں، تو قرآن مجید ان کے لیے زندہ معجزہ ہے کہ وہ قرآن کو دیکھ کر، قرآن کی حقانیت کو پڑھ کر آج بھی ایمان کے دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا عربی زبان میں، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ ہمارے مشائخ نے لکھا کہ قرآن مجید کے اولین جو مخاطب تھے، یعنی سب سے پہلے جو قرآن کریم کے مخاطب تھے
جن کے سامنے قرآن مجید کو لایا گیا، جن کے سامنے قرآن مجید کو اتارا گیا، مشائخ لکھتے ہیں وہ اہل عرب تھے۔ کون تھے بھائی؟ اہل عرب۔ اب اہل عرب کے سامنے قرآن اتر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی زبان کی رعایت کرتے ہوئے اپنی کتاب کو عربی زبان میں اتارا، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ اچھی طرح قرآن کو سمجھ سکیں۔ ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی کہ یہود عرب کے رہنے والے تھے، عربی زبان کے ماہر تھے، تو یہود نے دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، گویا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لے رہے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنی نبوت کا اعلان فرما رہے ہیں، ہمیں ان کا امتحان لینا چاہیے کہ کیا یہ واقعے میں اللہ کے نبی ہیں؟ تو یہود عربی زبان سے واقف تھے، عربستان میں رہتے تھے، تو یہود نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں کہ آل یعقوب یہ کون تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کون تھے، ان کی کتنی اولاد تھی، یہ لوگ ملک شام کو چھوڑ کر مصر کیوں گئے، یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا کیا واقعہ تھا؟ کیونکہ یہود کو علم تھا کہ یہ جو نبی ہے یہ پڑھے لکھے نہیں، کسی استاد کے سامنے ادب سے بیٹھے نہیں پڑھنے کے لیے، امی ہے۔ اگر یہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق ساری باتیں تفصیل سے بتلائیں تو اس بات کی صاف علامت ہے کہ آسمان سے فرشتہ ان پر آتا ہے اور ساری خبریں ان کو سناتا ہے۔ یہ ایک بہترین ترکیب تھی امتحان کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے یہود نے سوال پوچھا، قربان جائیں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ علماء نے لکھا کہ آپ نے تورات کو نہیں پڑھا، لیکن توریت میں جو باتیں آل یعقوب کے متعلق اور حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق بیان کی تھی، وہ ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بیان کر دی۔ اتنا ہی نہیں، علماء نے لکھا کہ بعض ایسی چیزیں بیان کی جو توریت میں بھی مذکور نہیں، توریت میں بھی اس کا ذکر نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بھی بیان فرمائی۔ اللہ کے نبی تھے، ہم اور آپ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی دیے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عجیب و غریب واقعہ نقل فرما رہے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا تھا، آج بھی الحمدللہ کثیر مقدار میں لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو رہے ہیں آج بھی۔ اور اب ایک رسالہ آتا ہے لکھنؤ سے تعمیر حیات، اس رسالے میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے پڑھا کہ کثرت سے غیر مسلم اردو زبان کو سیکھ رہے ہیں، کثرت سے اردو زبان سیکھ رہے ہیں، اور اس نے وجہ لکھی ہے کہ یہ جتنے غیر مسلم ہیں انہیں اردو زبان اتنی اچھی لگ رہی ہے کہ یہ بہت ہی اچھی، میٹھی اور پیاری زبان ہے
اور اسلام کی اکثر باتیں اردو زبان میں ہیں، تو ابھی انہوں نے اردو کو سیکھنا شروع کر دیا تاکہ اردو زبان سیکھ کر اردو زبان کے ذریعے اسلام کیا ہے اور اسلام کی حقانیت کیا ہے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ابھی رسالے میں آیا اللہ کا احسان الحمدللہ کہ اسلام کی چونکہ فطرت ہی اللہ تعالیٰ نے خود اس قدر بنائی ہے کہ جتنا لوگ اسلام کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، فکریں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اسلام کو دنیا میں چمکا رہے ہیں۔ شاعر نے بہت عمدہ کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبایا جائے گا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اسلام کو دنیا میں چمکا رہے ہیں، روشن کر رہے ہیں۔ بس اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ سچے مسلمان بن جائیں تاکہ ہم لوگ بھی اس اسلام کے ذریعے دنیا کی جو قومیں اسلام کو کامیاب ہونے کے لیے اختیار کر رہی ہے، اللہ ہمیں بھی اسلام کے ذریعے کامیاب کر دے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ میں نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی اسلام میرے دل میں راسخ نہیں ہوا تھا، یعنی مضبوطی سے اترا نہیں تھا۔ جو صحابہ کرام کے حالات تھے کہ آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جائے یا تپتی ہوئی گرم ریت پر سلا دیا جائے، تب بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے حالات یہ تھے کہ بدن پگھل سکتا ہے، بدن جل سکتا ہے، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان کو ہم نہیں دے سکتے۔ یہ حالات صحابہ کرام کے تھے، لیکن یہ صحابی نقل کرتے ہیں کہ میں تو نیا مسلمان ہوا تھا، ابھی اسلام اتنا دل میں اترا نہیں تھا، بلکہ میرا تو حال یہ تھا کہ مجھے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے تھے، کیونکہ نیا مسلمان ہوا تھا، نیا جماعت میں شامل ہوا تھا، تو کبھی دل میں خیال آتا، ارے بھائی میں تو ان کے حلقوں میں بیٹھتا ہوں، ان کے درمیان میں بیٹھتا ہوں، پتہ نہیں یہ سچے ہوں گے یا جھوٹے ہوں گے۔ کہتے نیا تھا تو شبہات ہو رہے تھے، لیکن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی شان، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے میرے بھائی آپ سفر میں ساتھ چلو گے، سفر میں ساتھ چلو گے۔ تو ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دین سیکھنا ہے، دین کو جاننا ہے تو دین والوں کی صحبت اختیار کرو۔ صحبت سے جو دین آتا ہے وہ بغیر صحبت کے کبھی نہیں آ سکتا۔ ایک کہاوت مشہور ہے، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ جو لوگ کھیتی کرتے ہیں خربوزے وغیرہ کی، وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ خربوزہ یعنی تربوز تو جانتے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، یعنی جو جس اللہ والے کے ساتھ رہے گا اسے دیکھ کر وہ خود بھی جو ہے اللہ والا بننے کی کوشش کرے گا۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولایت سے نواز دیں گے۔ تو جتنا ہم دین والوں کے ساتھ رہیں گے، دین والوں کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ شرکت کریں گے، انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بھی دین آئے گا۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توحید-سنت.com نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفر میں ساتھ لے لیا۔ کہتے ہم لوگ سفر میں جانے لگے، دوران سفر دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو استنجے کی ضرورت ہوئی، استنجے کی، یعنی آپ قضائے حاجت کرنا چاہتے تھے۔ صحابی نقل کرتے ہیں جنگل تھا، باقاعدہ وہاں کوئی ٹوائلٹ بنے ہوئے نہیں تھے، کوئی پردے کا نظام نہیں۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنا چاہتے ہیں
تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یوں فرمایا، او میرے بھائی، وہ سامنے جو درخت نظر آتے ہیں ان درختوں سے جا کر میرا پیغام دو کہ تمہارے نبی کو استنجا کرنا ہے اور پردہ نہیں ہے، پردے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ یا اللہ، درختوں کو جا کر پیغام دوں تو درخت کیا کر سکتے ہیں؟ اگر مجھے کہے تو میں چادر سے پردہ کر دوں یا کسی کپڑے سے پردہ کر دوں، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ درختوں سے کہو کہ پردہ کریں۔ اصل میں یہ اللہ کی طرف سے غیبی نظام تھا، کیونکہ وہ صحابی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی شکوک و شبہات تھے، تو اللہ تعالیٰ کچھ واقعات ان کے سامنے ظاہر فرما رہے ہیں تاکہ اسلام میں پکے ہو جائے، اسلام کی صداقتیں ان کے دل میں بیٹھ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں درختوں کے قریب گیا تو میں نے درختوں سے جا کر پیغام سنایا کہ اے درختوں، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ساتھ میں سب کے لیے نبی ہے، انسانوں کے نبی تو درختوں کے بھی نبی ہیں، جانوروں کے بھی نبی ہیں، جانور خود آ کر آپ کی گود میں سر رکھ کے شکایت کرتے تھے، واقعات مشہور ہے۔ درختوں کو کہا کہ تمہارے نبی کو استنجا کرنا ہے، پردے کی ضرورت ہے۔ تو علماء حدیث کی کتابوں میں لکھتے ہیں، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سارے درخت جڑوں سمیت نکلے۔ کہاں سے نکلے؟ جڑوں سمیت، سارے درخت جڑوں سمیت نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درختوں نے پردہ کر دیا، یعنی سارے درخت مل کر کھڑے ہو گئے، جیسے مرد صفوں میں مل کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے درخت سارے مل کر کھڑے ہو گئے، سارے درختوں نے پردہ کر دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس پردے میں بیٹھ کر استنجا فرما رہے ہیں۔ ہمارے مشائخ نے لکھا، اسی سے مسائل نکالے کہ انسان اگر قضائے حاجت کے لیے جائے تو اس کو چاہیے کہ پردے کا اہتمام کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ استنجا کے لیے جائے سر پر ٹوپی رکھے، کھلے سر نہ جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنجے کے لیے جائے تو جو دعا مسنون ہے وہ دعا پڑھ کر استنجا خانے میں جائے۔ مشائخ نے لکھا، اگر دعا پڑھ کے الٹے پیر سے بیت الخلا میں جائے گا اور استنجا کرے گا، چاہے وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھا رہے، پھر سیدھے پیر سے باہر نکلے اور دعا پڑھ کے نکلے، تو یہ آدھا گھنٹہ غفلت میں شامل نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب دیں گے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی وجہ سے۔ یہ تو ہو گیا مسنون عمل، اس پر اجر و ثواب۔ لیکن ایک خاص بات جو مجھے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے کہ سنت کا فائدہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا مزاج ہے کہ ہم لوگ اجر و ثواب ماشاءاللہ سنتے ہیں ساری چیزیں، لیکن اجر و ثواب پر اتنا ہمارا دھیان نہیں ہوتا۔ میں تھوڑا صاف بولتا ہوں، مجھے معاف کریں، اجر و ثواب پر ہمارا اتنا دھیان نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے مزاج ہے نقد والا، کیش، کہ مولانا کیش میں کیا ملے گا، اجر و ثواب تو ادھر ہے۔ تو کیش میں ہمارے مشائخ نے لکھا کہ کیش میں یہ فائدہ ہے کہ ہر ٹوائلٹ میں برے قسم کے جنات، شیطان وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی یہ سمجھیں کہ ٹوائلٹ شیاطین کا مرکز ہے، ٹوائلٹ شیاطین کا مرکز ہے، شیطانوں کا اڈا ہے۔ جب کوئی مسلمان بغیر سر پر ٹوپی رکھے اور بغیر دعا پڑھے اندر جاتا ہے تو اس انسان کی شرمگاہ سے شیطان کھیلتے ہیں۔
کبھی یہ اس کے ذمے میں بیمار ہو جاتا ہے، کبھی باہر آ کر کہتا ہے چکر آ رہے ہیں، کبھی کہتا ہے سر میں درد ہو رہا ہے. یہ جتنی شکایتیں بعد میں ہوتی ہے کہتے ہیں وہ شیطان کی چھیڑ کی وجہ سے، شیطان کے چھیڑ کی وجہ سے. اس لیے ہمارے مشائخ نے لکھا کہ سنت کے مطابق دعا پڑھ کے ٹوائلٹ میں جاؤ، دعا پڑھ کے باہر آؤ، اللہ شیاطین کے شر سے حفاظت فرمائیں گے. شیاطین کے شر سے اللہ، تو یہ نقد ہے کیسے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے کہ ٹوائلٹ میں جائیں، سر پہ ٹوپی رکھ کر دعا پڑھ کے اور الٹے قدم سے جائیں. بھائی کرو گے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں سمجھتا ہوں اگر یہ ایک سنت پر ہمارا عمل ہو جائے تو ہم سب کی مغفرت کے لیے آج کی یہ مجلس کافی ہے. یہ برابر ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی فضیلتیں آئی ہے الحمدللہ. خیر موقع پر موقع وہ چیزیں بیان کروں گا. تو وہ واقعہ میں نقل کر رہا تھا کہ سارے درخت سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں حیران تھا کہ یا اللہ یہ اتنے بڑے نبی ہیں اور ان کا مقام اتنا اونچا ہے کہ درخت جڑوں سمیت نکل کر آ جاتے ہیں. کہتے ہیں ابھی سفر ختم نہیں ہوا، ہم آگے چل رہے تھے، دوپہر کا وقت ہے، پہاڑوں کے قریب گئے، پہاڑوں کے قریب گزرے. دوپہر کی گرمی، شدت کی گرمی، سخت گرمی کہ تالاب میں پانی سوکھ جاتا ہے، ندیاں سوکھ جاتی ہے. ایسی سخت گرمی کے ایام جبکہ ہر طرف سے آواز ہوتی ہے بھائی اب پانی نہیں ہے، پانی کا استعمال کم کرو. کہتے ہیں ایسے زمانے میں ہم پہاڑوں کے قریب گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے میرے صحابی یہ پہاڑوں کو جا کر پیغام دو کہ تمہارے نبی کو پیاس لگی ہے. وہ اصل میں صحابی کو بتلانا تھا کہ یہ ایسا نبی ہے کہ درخت بھی اطاعت کر رہے ہیں، پتھر بھی اطاعت کر رہے ہیں اور جانور بھی اطاعت کر رہے ہیں. تو انسان تجھے کیا ہو گیا کہ تو اس کی اطاعت نہیں کر رہا ہے. پہاڑوں کے قریب گئے تو پہاڑوں کو جا کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان پہاڑوں کے قریب گیا، گرمی کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، دوپہر کی کڑی دھوپ، اور میں نے جا کر ان پہاڑوں کو پیغام سنایا اے پہاڑوں تمہارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، انہیں پیاس لگی ہے، پانی کا انتظام کر دو. میں بھی حیران ہو جاؤں، آپ بھی حیران ہوں گے کہ بھئی پہاڑوں سے پانی مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ پانی تالاب سے مانگا جاتا، پانی ندی سے مانگا جاتا، پانی سمندر سے مانگا جاتا، یا پانی کسی انسان سے مانگتے تو انسان لا کر دیتا. یہاں پہاڑوں سے پانی کا سوال ہو رہا ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے پہاڑوں کو پیغام دیا کہ اللہ اکبر. پہاڑوں سے آواز آتی ہے او انسان، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہنا اور آپ ہماری درخواست پہنچانا کہ جب سے قرآن مجید میں آپ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ. وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن پتھر اور جنات بننے والے ہیں. وقودھا الناس والحجارہ، آپ اس جہنم کی آگ سے ڈراؤ لوگوں کو. اے صحابی اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے یہ آیت نازل ہوئی قرآن میں، ہم پہاڑوں نے جب سنا اور ہم پتھروں نے جب سنا کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے گا، ہم اس آیت کو سن کر اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اور آج بھی رو رہے ہیں. رو رو کر ہمارے آنسو ختم ہو چکے ہیں. آج ہمارے پاس ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے.
حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ پتھر جہنم کا تذکرہ سن کر رو رہے تھے اور رو رو کر ان کے سارے آنسو ختم ہو گئے. وہ پہاڑ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، جاؤ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا پیغام دو کہ ہم تو اتنا رو چکے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی پانی کا قطرہ نہیں ہے، ہم معذور ہیں کہ ہم آپ کو پانی نہیں دے سکتے. اصل میں وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلانا تھا اور ان کے واسطے قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانا تھا کہ اے انسانوں، تم پتھر دل نہیں ہو. پتھر جہنم کا تذکرہ سن کے رو رہے ہیں. مجھے اور آپ کو کیا ہو گیا کہ ہم جہنم کے عذاب کو سنتے ہیں لیکن ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے ہیں. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے اور پہاڑوں کی درخواست سناتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہمارے پاس تو ایک قطرہ پانی نہیں ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سفر جاری رہا، یہاں تک کہ اس سفر میں ایسے عجیب و غریب واقعات آئے کہ میرے دل میں پختہ یقین آ گیا کہ واقع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور یہ ایسے نبی ہیں کہ آج تک کسی ماں نے نہ ایسا نبی جنا ہے نہ قیامت تک کوئی ماں جنے گی. اور اسلام ایک سچا مذہب ہے کہ اس سے بڑھ کر مذہب آج تک نہ دنیا میں آیا نہ قیامت تک کوئی مذہب آ سکتا ہے. تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کے یہود بطور امتحان کے آئے اور یہ درخواست کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیں کہ آل یعقوب کون تھے اور یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ تھا. اسی کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف کو نازل فرمایا، پوری سورت کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر حصے کو اس سورت میں بیان فرمایا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے اس سوال پر مکمل اس کو بیان کر سکے. اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو، یعنی اہل عرب اس کو سمجھ سکے. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں ہمارے اس دور کے اور اس ملک کے اس زمانے کے علماء مشائخ بزرگوں کی محنتوں کا یہ صلہ ہے کہ الحمدللہ ہم جیسے لوگ بھی اب آسانی کے ساتھ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سمجھنا آسان فرمائے. اور کروں تھوڑی دیر چلیں، کیونکہ آج پہلا موقع ہے تو ہمارے امام صاحب سے مشورہ ہوا تھا کہ بھئی پہلا دن ہے، کئی لوگ گھبرا نہ جائیں کہ مولانا تو کیل کے ساتھ باندھ کے برابر شفاعتیں دے رہے ہیں. تو اس لیے میں نے مولانا سے پہلے سے بات کی تھی بھائی ماحول کے اعتبار سے اگر مناسب ہو تو آدھا گھنٹہ تفسیر کریں، پھر پہلی تفسیر ہوگی تو خود بخود لوگوں کی درخواست آئے گی کہ مولانا سے کہو کہ وقت تھوڑا زیادہ لیں، تو انشاءاللہ آئندہ اس اعتبار سے تفسیر کریں گے. آج کی تفسیر کو جو ہے اسی پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آئندہ جو تفسیر ہوگی تو اس میں اگر آپ لوگوں کو شوق ہوگا، آپ کی درخواست ہوگی تو تھوڑا وقت بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میرے لیے بھی آسان کرے، آپ لوگوں کے لیے بھی آنے کو آسان کرے اور اللہ تعالیٰ اس تفسیر کے سلسلے کو ہم سب کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائیں. دعا کریں. تھوڑا سا ذکر کریں. ساتھیوں کی درخواست ہے کہ تفسیر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ذکر ہو جائے. مناسب ہو ذکر کی تو مستقل مجلس ہوتی ہے وہاں، ذکر کی تو مستقل مجلس ہوتی ہے وہاں. سیدھا مطلب دعا ہو جائے، پھر نہیں کریں گے.
ایک چٹھی آئی ہے کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیں، میں بہت پریشان ہوں اور میرے بیٹے جو اللہ پاک حافظ قرآن بنائے، ان کی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنائے۔ آج چونکہ پہلا دن ہے تو ساتھیوں کی درخواست ہے کہ آج کے دن تھوڑا سا ذکر اور دعا کرا دیں تاکہ مجلس کو اللہ تعالیٰ ذکر اور دعا کی برکت سے کامیاب کرے اور ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے۔ بھائی ہر ہفتے نہیں ہوگا، صرف آج کے دن، کیونکہ تفسیر ہے تو اس میں بہتر یہی ہے کہ تفسیر اور بھی دعا ہو جائے، اور ذکر کی مجلس وہ ذکر کی مجلس ہے، وہ مستقل الحمدللہ صورت میں ہوتی ہے، تو اس کے لیے آپ وہاں حاضر ہو سکتے ہیں۔ آج کے دن ذکر تھوڑا کرا دیتے ہیں، ہمیشہ نہیں کرائیں گے، برابر ہے؟ تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام کی نورانی صورت، بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت، بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں ماہیوں، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، بندے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دیش کا کہوں حال کیا، گزر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے اپنی ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہکار بندے، اقراری مجرم اس رب کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ اللہ 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 اللہ
اللہ کی رحمت دل پر اتر رہی ہے، گناہوں کی ظلمت دل سے نکل رہی ہے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں کہ اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، آج بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی پھر ہماری کب مغفرت ہوگی؟ آج ہم نے تھوڑی دیر کے لیے یہ آنکھیں بند کی ہے، کل وہ وقت آنے والا ہے ہمیشہ کے لیے یہ آنکھ بند ہو جائے۔ آج اللہ کے بندوں موقع ہے، اس مالک کے سامنے دو آنسو بہارو، یہ دو آنسو بہانا اللہ کو پسند آ جائے اور وہ اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ آن جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے تو راہ جانے کے لیے، آنکھ جاتی ہے اثر کو کھینچ لانے کے لیے، بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے، اے دعا فریاد کر عرش بری کو تھام کے، اے خدا رخ پھیر دے اب
گردش ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تو تجھ کو بھولے لیکن تو نہ کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول رب کر اپنے آئینے کرم کو بھول جا ہم تو تجھ کو بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا کھار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کیسے بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہے کار ہے بدکار ہے ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے کیسے بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت میں ہے اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا حنان يا منان يا غفار يا ستار يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اے اللہ بڑے مقدس آپ کے نام ہیں بڑے پاکیزہ آپ کے نام ہیں اے اللہ یہ زبانیں گندی ہو چکی ہیں یہ زبانیں اس قابل نہیں ہے کہ ان گندی زبانوں سے تیرا پاک نام لیا جائے لیکن اے مالک ان گندی زبانوں سے تیرا نام نہ لے تو کس کا نام لے کہ تیرے سوا نہ کوئی ہمارا مالک ہے تیرے سوا نہ کوئی ہمارا خالق ہے اے اللہ مالک بھی تو خالق بھی تو رازق بھی تو رحمان بھی تو رحیم بھی تو کریم بھی تو اے اللہ جدھر نظر ڈالے بس تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی ہمارا نہیں ہے اے اللہ یہ دنیا والے تو ہمیں ٹھوکریں دے رہے ہیں بدنام کرنے میں لگے ہیں ذلیل کرنے میں لگے ہیں اے مالک تیرے سوا کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے اے اللہ ایک تو ہی تو ہے کہ اتنے سارے گناہوں کے باوجود آج تک اے مالک نہ کبھی آپ نے ہمیں ذلیل کیا ہے نہ بدنام کیا ہے نہ رسوا کیا ہے اے اللہ بے شک ہم جیسے آپ کے تو اربوں اور خربوں بندے ہیں لیکن اے اللہ ہمارا تو جیسا کوئی رب نہیں اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے کرم کا معاملہ فرما دے اپنا درگزر کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے بھائی اور بہنوں کی مغفرت فرما اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے اے اللہ آج ہم نے یہاں یہ جو تفسیر کا سلسلہ جاری کیا ہے اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے اے اللہ تو قبول فرما لے اے اللہ تو قبول فرما لے اے اللہ اس کو ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے علاقے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے خیر کا سبب بنا امن و سکون پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس تفسیر کو اس پورے علاقے کے لیے عافیت حاصل ہونے کا ذریعہ بنا دے
جو روزی میں برکت کا سبب بنا دے، کاروبار میں ترقی کا سبب بنا دے۔ اے اللہ یہاں کے جتنے بھی ذمہ دار احباب ہیں، فکر مند احباب ہیں، اور جو لوگ رات دن اس علاقے کی ترقی اور اس علاقے کی ہدایت کے لیے فکریں کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو تو قبول فرما، ان کے عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں بے انتہا برکت عطا فرما۔ اے مالک ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تیرے سامنے محتاج بن کر بیٹھے ہیں، اپنی خطائیں لے کر بیٹھے ہیں، اے مالک شرمندگی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے معاملے کو آسان فرما دے، حلال اور پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام اور مشکل غذا سے حفاظت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، سکون کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ تو اپنی شان عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فضل میں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام، خصوصاً شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کے صدقے میں، خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں، اور اے اللہ قرآن مقدس کے صدقے میں ان بیٹھنے والوں میں نہ جانے کتنے تیرے محبوب و مقبول بندے ہوں گے، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کرنا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آئندہ کا حضرت کی اسلامی مجلس رام مسجد حضرت میاں موجودوں کی حصہ ہوا آئندہ کی نماز 8 بجے ہوگی۔